میں تو حاضر ہوں اب ایک کالم کے ساتھ. اس کالم کا عنوان ہے بھوکی ننگی بولیاں اور توے پر زنگ. بولیاں آپ کو پتہ ہوگا خاص طور پہ پنجاب کی ثقافت کا ایک حسن ہے. پنجابی بولیاں بڑی مشہور ہیں. تیرے لونگ دا پیا لشکارا تے حالیاں نے ہل ڈک لے، یہ بولی ہے. تو یہ ماڈرن بولیاں ہیں جس کا عنوان میں نے رکھا ہے بھوکی ننگی بولیاں اور توے پر زنگ. توے پر زنگ کا مطلب ہے بھوک، اس کا مطلب ہے توا بیکار ہو چکا ہے. اچھا، اب میں کالم شروع کرتا ہوں. موجودہ صورتحال پہ اس سے شاندار تبصرہ بلکہ تبصرے ممکن ہی نہیں. اس ننھی منی کتاب کا عنوان ہے طبیعت زنگال اور کتاب کا انتصاب ہے بھکے ننگے لوگاں دے نا. جنہیں پنجابی زبان پڑھنے سمجھنے میں مشکل پیش آتی ہے ان کے لیے ترجمہ حاضر ہے، یعنی توے پر زنگ اور بھوکے ننگے لوگوں کے نام کا ترجمہ. یعنی توے پر زنگ ترجمہ ہے کس کا؟ توے تے زنگال، اس کا ترجمہ ہے توے پر زنگ. اور بھوکے ننگے لوگوں کے نام انہوں نے لکھا ہے بھوکے ننگے لوگاں دے نا. اچھا، پہلا شعر بلکہ بولیوں پر مشتمل اس کتاب کی پہلی بولی سنیے. کان چھڈ گئے بنیرے اتے بولنا توے تے زنگال دیکھ کر. ترجمہ اس کا کچھ یوں ہوگا اردو میں کہ کوے منڈیروں پہ بیٹھ کر کائیں کائیں کرنا چھوڑ گئے کہ انہوں نے توے پر زنگ دیکھ کے اندازہ لگا لیا کہ یہاں بھوک کے علاوہ کچھ نہیں ملے گا. سمیع اللہ عرفی کی ایک اور بولی بھی بریکنگ نیوز سے کم نہیں. بھکاں ماریا گھر وچ ڈاکا، بھکاں ماریا گھر وچ ڈاکا تے رب میرا چوری ہو گیا. یعنی بھوک نے گھر میں ڈاکہ ڈالا اور میرا رب بھی چرا کے لے گئی. یہ بولی پڑھتے ہوئے میرا دھیان اپنے حضور، اپنے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس فرمان کی طرف جا نکلا جس کا مفہوم کچھ یوں ہے کہ افلاس کفر تک لے جاتا ہے. بھوک ننگ آپ سے آپ کا رب بھی چھین لیتی ہے. عرفی مقبول محاورے سے کھیلتے ہوئے چوکا چھکا نہیں پوری سینچری مارتے ہوئے لکھتا ہے چن لگدا ہے روٹی ورگا تے چن وانگوں دور روٹیاں. یعنی چاند روٹی جیسا دکھائی دیتا ہے اور روٹی کی طرح ہی ہماری پہنچ سے دور بھی ہو چکا ہے. اور اس بولی بارے آپ کیا کہیں گے؟ بھکھاں آلنے گھراں وچ پائے، بھکھاں آلنے گھراں وچ پائے تے چڑیاں نے جیب وڈ لئی. یعنی جب بھوک نے گھروں میں گھونسلے بنا لیا تو چڑیوں نے چہچہانے کی بجائے اپنی زبانیں کاٹ لیں. کیا بولی ہے! اور اس بولی کے بعد تو صرف بددعا ہی بچتی ہے. انوکھا لیکن سچا شاعر کہتا ہے بچے بھکھے نے خیال جاد آیا، بچے بھکھے نے خیال جاد آیا تے ہتھاں چوں دعا ڈل گئی. کہ جب اپنے بچوں کی بھوک کا خیال آیا تو دعا کے لیے اٹھائے ہوئے ہاتھوں سے دعا گر گئی. ہمت ہو ویورز تو آگے چلیں اور یہ چابک بھی سہ کر دیکھیں. اسی پٹھے توے دے تارے، اسی پٹھے توے دے تارے تے دکھ ساڈے کون جاندا. یہ جن لوگوں کو توے کا کو تھوڑا بہت
ماں کے قریب بیٹھ کے روٹی کھائی ہو بچپن میں تو جب کر دیتے ہیں اس کے نیچے ہلکے ہلکے ستارے سے بنتے ہیں اور پھر وہ بجھ جاتے ہیں. تو شاعر کہتا ہے کیا بولی ہے، اسی پٹھے توے دے تارے تے دکھ ساڈے کون جانتا. یعنی ہم الٹے پڑے ہوئے توے کے وہ دھندلے ستارے ہیں جن کے دکھوں سے کسی کو کوئی دلچسپی نہیں. یہ ساری بولیاں ملک کی تصویر کشی ہے. بھکھے ٹھڈ اسی پڑھیاں نمازاں، بھکھے ٹھڈ اسی پڑھیاں نمازاں تے روٹیاں قضا کر کے. سمجھ نہیں آ رہی، خالی پیٹ پہ اترے اس الہام کا ترجمہ کیسے کروں کہ نماز قضا ہوتے تو سنی ہے، روٹیاں قضا ہوتے نہیں سنی. اس کا تجربہ صرف اسی کو ہو سکتا ہے جس نے بھوکے پیٹ بھی نمازیں قضا نہ کی. ٹھڈ بھر کے جے روٹی کھالاں، ٹھڈ بھر کے جے روٹی کھالاں تے بھوک مینوں گالاں کڈ دی. ہمارے کلچر میں پیار سے بھی گالیاں دی جاتی ہیں. عرفی نے شاید ایسی پیاری پیار بھری گالیوں کی طرف اشارہ کیا ہے کہ جب میں پیٹ بھر کے کھانا کھا لوں تو بھوک مجھے بے وفائی کا تانا دیتے ہوئے گالیاں نکالنے لگتی ہیں. ایک بار پھر سنیں بھائی اس بولی، ٹھڈ بھر کے جے روٹی کھالاں تے بھوک مینوں گالاں کڈ دی. قارئین یوں تو بھوکی بولیوں اور زنگ آلو تبوں کی یلغار ہے، لیکن شاعر آخر شاعر ہوتا ہے. بھوک کے علاوہ بھی ادھر ادھر جا نکلتا ہے. مثلاً اکھ میری عبادت کر دی تے ہنجواں دا وضو کر کے، یعنی میری آنکھیں آنسوؤں سے وضو کر کے نماز پڑھتی ہیں. اور ماں بولی کی اس بولی کو کس بینک کے اکاؤنٹ میں جمع کراؤں؟ ماں تویں دے بہانے روئے، ماں تویں دے بہانے روئے بدیس گئے پتراں نوں. یعنی ماں تلاش رزق میں پردیس گئے بیٹوں کی یاد میں دھوئیں کی آڑ میں روتی ہے. جیسے آنکھوں سے جو آنسو نکل رہے ہیں وہ بیٹوں کی یاد میں نہیں، دراصل دھواں آنکھوں میں چلا گیا ہے. یہ بھی اس ملک کی اکانومی ہے. ہم ملک کو کیا کہتے ہیں؟ مادر وطن، دھرتی ماں. یہ وہ ماں ہے جو اپنے بے شمار بچوں کو پالنے سے قاصر ہے، اور بس چلے تو شاید اس کا ایک بیٹا بھی یہاں رہنا گوارا نہ کرے سوائے ان لوگوں کے جنہوں نے رج کے اس ملک کو لوٹا. اور اب آخر پہ چند بولیاں غیرت مند گبروؤں کے لیے جو اپنی نام نہاد احمقانہ غیرت کے نام پہ اپنی ماؤں بہنوں بیٹیوں جو بھی ہیں ان کو قتل کر دیتے ہیں. بولی سنیں، ویرا پگ رہ سلامت تیری میرا چنی نال گلا کٹ دے. یعنی میرے بھائی تیری پگڑی اونچی رہے، میرے دوپٹے سے میرا گلا گھونٹ دے. عورت کا حق ہے پسند کی شادی. اگلی بولی ہے، ساڈے ٹوٹے کر کے پراواں تے غیرتاں دی پگ بن لئی. ساڈے ٹوٹے کر کے پراواں تے غیرتاں دی پگ بن لئی. یعنی ہمارے ٹکڑے کر کے بھائیوں نے غیرت کی پگ پہن لی ہے. اور اب آخری، رتے رنگ دا اے کفن پوایا، رتے رنگ دا اے کفن پوایا تے مینوں میرے ویراں نے. یعنی یہ سرخ رنگ کا کفن جو میں نے پہنا ہوا ہے یہ مجھے میرے بھائیوں نے پہنایا ہے.